جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے، رکنے کا حکم دیا ہے، باز رہنے کا حکم دیا ہے، اس سے باز رہنا ہے، رکنا ہے، بچنا ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، مکروہ تحریمی کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ مکروہ تحریمی واجب کے مقابلے میں ہے اور حرام فرض کے مقابلے میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے درس مسائل کا سبق نمبر 4 کا آغاز ہم کریں گے، اور آپ کے سامنے ہم نے 2 لفظ لکھے ہوئے ہیں، ایک ہے مامورات اور ایک ہے منہیات۔ اس سے پہلے جو اسباق ہمارے گزرے ہیں وہ مامورات پر تھے، فرض، واجب، سنت، مستحب، ہر ایک کی تعریف اور ہر ایک کا حکم ہم نے بیان کیا ہے، اور پھر ان کے درمیان جو فرق تھا اس فرق کو بھی ہم نے واضح کر رکھا ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہونے جا رہا ہے وہ منہیات پر ہے۔ اب ہم اگر مامورات کو سمجھے ہوں گے تو منہیات کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے جن حضرات نے ابھی تک درس مسائل کے گزرے ہوئے اسباق کو نہیں دیکھا ہے وہ پہلے ان کو اچھی طرح دیکھ لیں، مکمل دیکھیں، سمجھیں، پھر اس کے بعد آج کا سبق سمجھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ یہ ہم آپ کے سامنے کھول کے اس کو بھی بیان کریں گے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو منہیات میں کیا کیا چیزیں ہمیں سمجھنی ہے؟ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہ ہے، مباح ہے، اور یہ وہ ضروری اصطلاحات ہیں جو ہر مسئلے میں پیش آتی ہیں۔ ہم کوئی بھی مسئلہ اٹھائیں یہ اصطلاحات ہم کو ملیں گی، تو اس لیے ہم ان اصطلاحات کو چھوڑ کر مسائل کو سمجھنا چاہیں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو اس لیے ہم پہلے انہی اصطلاحات کو سمجھ لیں تاکہ ہر مسئلہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو فرض، واجب، سنت، مستحب کا ذکر ہو چکا ہے، آج حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ تو اس فہرست میں سب سے پہلے حرام ہے۔ حرام کی تعریف کیا ہے؟ حرام وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ جیسے ہم فرض میں پڑھ کے آئے تھے کہ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، ایسے اس کے مقابلے میں حرام ہے، حرام وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ دونوں دلیل قطعی سے ثابت ہوتے ہیں۔ اب فرض میں کرنے کا حکم ہوتا ہے اور حرام میں چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے، فرق یہ ہے۔ اور جس طرح فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، ایسے ہی حرام کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ جیسے حکم آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، حکم اس سے بچنا ضروری ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اب ہم مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر زنا کے بارے میں فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ یہ اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، حکم ہے، اور یہ حکم منہیات میں داخل ہوگا۔ زنا کا کرنا حرام ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو اس میں شراب اور اس کے علاوہ باقی کچھ چیزوں کو ذکر فرمایا، آگے فرمایا فاجتنبوہ، اے ایمان والو تم ان سے بچو۔ اب شراب کا پینا حرام، جوئے کا کھیلنا حرام۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو حرام کر دیا ہے، جیسے مردار کو حرام کر دیا، خون کو حرام کر دیا، اور اسی طرح خنزیر کو حرام کر دیا گیا، اور اسی طرح جو جانور اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے،
کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالی حرام کر دے پھر اس کو حلال سمجھنے والا، انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے شراب حرام ہے، آپ کو کہتا نہیں شراب حرام نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ شراب کا حکم صریح آیت سے ثابت ہے، قطعی دلیل سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح کوئی کہتا ہے زنا جائز ہے تو زنا کے جائز کا قائل شخص کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صریح آیت میں زنا سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس طرح آپ مسائل کو سمجھیں گے۔ تو بہرحال یہ کچھ مثالیں میں نے دی ہیں قرآن کریم سے۔ تو حرام وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس کا حکم، اس سے بچنا ضروری ہے۔ یعنی جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے، رکنے کا حکم دیا ہے، باز رہنے کا حکم دیا ہے، اس سے باز رہنا ہے، رکنا ہے، بچنا ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، اور بغیر کسی عذر کے اس کا کرنے والا فاسق ہوگا، گناہ گار ہوگا، عذاب کا مستحق ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، بغیر توبہ کے معافی نہیں مل سکتی، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ حرام کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اب حرام سے نیچے مکروہ تحریمی ہے، جیسے فرض کے نیچے واجب تھا، ایسے ہی حرام کے نیچے مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ۔ اب یہاں اس کے ساتھ تحریمی کی قید ہے، تو تحریمی کا مطلب ہوگا جو حرام کے قریب قریب ہے، جو حرام کے قریب قریب ہے۔ چونکہ جس طرح حرام کام سے بچنا ضروری اور لازمی ہے، ایسے مکروہ تحریمی سے بھی بچنا ضروری اور لازمی ہے۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ حرام کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور مکروہ تحریمی کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ مکروہ تحریمی کی مثال جیسے ریشم کا پہننا مرد کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ اب اگر کوئی مرد ریشم کا کپڑا پہنتا ہے تو وہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرنے والا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو چیزیں واجب درجے کی ہیں ان کو چھوڑنے والا بھی مکروہ تحریمی کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ مکروہ تحریمی واجب کے مقابلے میں ہے اور حرام فرض کے مقابلے میں، حلال کے مقابلے میں ہے، تو مکروہ تحریمی کی تعریف کیا ہے؟ وہ ہے جو دلیل زنی سے ثابت ہو، اس کا حکم، اس سے بچنا لازمی اور ضروری ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ مکروہ تحریمی کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی کسے کہتے ہیں؟ مکروہ کے معنی وہی ناپسندیدہ، تنزیہی جو حلال کے قریب ہو، یعنی جس میں نہ کرنا بہتر ہو کرنے کے مقابلے میں۔ اب جس طرح مستحب ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ مستحب وہ کام تھا جس کے کرنے میں ثواب تھا اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں تھا، ایسی مکروہ تحریمی میں اس میں نہ کرنے میں ثواب ہے اور کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہی تعریف ہے مکروہ تنزیہی، وہ فعل ہے جس کے نہ کرنے میں ثواب ہو اور کرنے میں عذاب نہ ہو۔ اس کی مثال جیسے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش آتی ہیں، جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں کچھ مکروہات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، جیسے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یہ مکروہ ہے۔ اب یہ کون سا مکروہ ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے، یہ ناپسندیدہ کام ہے۔ کوئی دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرتا ہے تو اس نے اچھا کام نہیں کیا، لیکن اس کے اس کام کرنے کی وجہ سے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مستحب یہ تھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرتا، مستحب یہ تھا کہ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرتا اور اس طرح کرنے پر اس کو ثواب ملتا، لیکن اس نے دائیں سے کیا تو مکروہ تنزیہ کا ارتکاب کرنے والا وہ بن گیا، جس کی وجہ سے گنہگار تو نہیں ہوگا لیکن اس نے ایک ناپسندیدہ کام کیا ہے جو اسے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ تو مکروہ تنزیہ کا چھوڑنا بہتر ہوتا ہے کرنے کے مقابلے میں۔ تو اس تعریف ہم سنتے ہیں، مکروہ تنزیہ وہ فعل ہے جس کے نہ کرنے میں ثواب ہو اور کرنے میں عذاب نہ ہو، اس کا حکم، اس کا چھوڑنا کرنے سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ایک چیز آتی ہے مباح۔
मुबाह। मुबाह किसको कहते हैं? जिसमें शरीयत ने इजाजत दे रखी हो। करेंगे तो भी ठीक है, ना करेंगे तो भी ठीक है। मुतलक इजाजत को मुबाह कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं वइज़ा हललतुम फस्तादू, जब तुम हलाल हो जाओ तो शिकार करो। तो अब शिकार करना वहां जरूरी और लाजमी नहीं है कि जैसे ही हलाल हो जाओगे तो जाके शिकार करो, नहीं, बल्कि मुबाह है। करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। ना करने में सवाब है, ना करने में कोई गुनाह है। तो मुबाह वो फेल है जिसके करने और ना करने में शरीयत ने इख्तियार दिया हो। इख्तियार का मतलब यह है कि दोनों पहलू बराबर है, करना और ना करना दोनों बराबर है। करने में कोई सवाब नहीं मिलेगा और ना करने में कोई गुनाह नहीं होगा। हुक्म इसका क्या है? इसका करने वाला ना सवाब का मुस्तहिक होता है और ना अजाब का मुस्तहिक होता है। ना सवाब मिलता है और ना इसके जिम्मा कोई गुनाह चढ़ता है। तो ये इस्तिलाहात थी जिनका समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब एक और मसला आप समझ लीजिए। जैसे आप किसी से कोई मसला पूछते हैं तो आपको जवाब मिलता है ये चीज नाजायज है। अब जब मुतलक तौर पर नाजायज बोला जाता है तो अक्सर इससे मुराद हराम होता है। लेकिन जब हम किसी से मसला पूछें तो साथ में यह भी वजाहत करवाएं कि नाजायज किस दर्जे का है, हराम दर्जे का है, मकरूह तहरीमी दर्जे का है, मकरूह तंजीही दर्जे का है, किस दर्जे का है। क्योंकि नाजायज का इतलाक हराम पर भी हो सकता है, मकरूह तहरीमी पर भी हो सकता है, मकरूह तंजीही पर भी हो सकता है। लेकिन उमूमन अक्सर जो इसका इस्तेमाल होता है हराम पर होता है, लेकिन एहतिमाल मकरूह तहरीमी का भी होता है, मकरूह तंजीही का भी होता है। तो इसलिए वजाहत करनी चाहिए। तो ये एक लफ्ज भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जायज और नाजायज। जायज में भी जो आपको बताए जायज है तो उसमें भी आप पूछे किस दर्जे का जायज है, फर्ज दर्जे का है, वाजिब दर्जे का है, सुन्नत दर्जे का है, सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा है, मुस्तहब है, नफल है, क्या है। तो इन चीजों का समझना हमारे लिए जरूरी है और ये तब होगा जब हम इन जरूरी इस्तिलाहात को, बुनियादी इस्तिलाहात को जानते होंगे। तो इसलिए अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो आप इस सबक के साथ दूसरे असबाब को जरूर देखें। इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपका वक्त जाया नहीं होगा। अल्लाह ताला हमारे लिए समझना आसान फरमाए और जो कुछ हमने समझाया है अल्लाह ताला इस समझने समझाने को हमारे लिए मगफरत का, हिदायत का जरिया बनाए।